بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن پریس کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی اور اسی طرح معصوم اور افضل الخلائق تھے، جس طرح تمام انبیاء ہوتے ہیں۔ آپ حضرت ابراہیم کے فرزندان اسماعیل و اسحاق کے علاوہ ایک دوسرے فرزند مدین کی اولاد سے تھے، جو کتورہ زوجہ ابراہیم کے بطن سے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: شعیب بن منکیل بن یشخر بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی نسل سے تھیں، جن کا نام بروایت سالبی میکیل اور بروایت ناصر التواریخ اور روضۃ الصفا میکا تھا۔ حضرت شعیب کا نام سریانی زبان میں تیرون تھا۔ آپ کا رنگ گندمی تھا، یعنی آپ سانولے رنگ کے تھے۔ قد میانہ مگر ذرا بالا تھا۔ آپ کا لقب خطیب الانبیاء تھا۔ روضۃ الصفا میں ہے کہ آپ بڑے فصیح و بلیغ تھے، بے نظیر تقریر کے ماہر تھے، فن مناظرہ و مباحثہ میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے اور بڑے حاضر جواب تھے۔ بروایت طبری آپ مائیل کے رہنے والے تھے، لیکن آپ نے شام میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ آپ کے معجزات بہت کثیر ہیں، جن میں دو معجزات بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی قوم کے کہنے سے دعا کی اور آس پاس کے تمام پتھر خالص تانبا کے بن گئے۔ دوسری، ایک بار آپ پہاڑ پر جانا چاہتے تھے کہ پہاڑ خود جھک گیا اور آپ اس پر چڑھ گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ کا یہ معجزہ ہر موقع پر ظاہر ہوتا تھا، یعنی آپ جب بھی کسی پہاڑ پر چڑھنے کا ارادہ کرتے، پہاڑ جھک جاتا اور آپ اس پر چڑھ جاتے تھے۔ ترازو آپ ہی کی ایجاد ہے۔ آپ ان 5 پیغمبروں میں سے ہیں جنہوں نے عربی زبان میں تبلیغ فرمائی۔ وہ 5 پیغمبر یہ ہیں: حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت شعیب کا پیشہ بکریاں چرانا تھا۔ حضرت شعیب اہل مدین اور اصحاب ایکا پر مبعوث ہوئے۔ اہل مدین محض بن جندل بن اسیب بن مدین بن ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ حضرت شعیب کی نسل بھی مدین بن ابراہیم پر منتہی ہوتی ہے، اور اہل مدین بھی مدین بن ابراہیم کی اولاد سے تھے۔ اس طرح آپ کی قوم آپ ہی کی آبائی نسل سے متعلق تھی، اور آپ اسی قوم میں پلے بڑے اور جوان ہوئے۔ اس قوم میں 6 بادشاہ تھے، جو اس زمین خدا کے طول و عریض رقبے پر حکمران تھے۔ ان بادشاہوں کے نام یہ تھے: ابیجاد، حواز، ہتی، کلمن، سافز، کریشات۔ بروایت ناصر التواریخ ابیجاد بادشاہ مکہ اور اراضی حجاز پر حکومت کرتا تھا، اور حواز و ہتی ارض طائف پر حکمران تھے، اور کلمن و سافز اور کریشات زمین مدین اور ایکا اور اس کے گرد و نواح پر حکمرانی کرتے تھے۔ بروایت عرائش سالبی ان سب بادشاہوں میں نمایاں مقام کلمن کو حاصل تھا۔ مقام مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند مدین بن ابراہیم کے نام سے موسوم ہے، جہاں وہ مقیم تھے اور یہیں ان کی اولاد آباد ہوئی۔ ایکا اسی مقام مدین کا ایک آخری حصہ آبادی تھا، جس میں بہت بڑے بڑے باغات تھے۔ اسی بنا پر اس مقام کو ایکا کہتے ہیں، کیونکہ ایکا کے معنی گھنے درخت کے ہیں۔ طبری میں ہے کہ یہ دونوں مقام شام میں واقع ہیں۔ اصحاب ایکا کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ایک جنگل میں رہتے تھے، اور وہاں جنگلی اونٹ، 12 سنگے اور ہرنوں کے گلے کے گلے رہتے تھے۔ یہ سرسبز جنگل تھا، اس میں گھنے اشجار اور نباتات تھے۔ یہاں سے ایک راستہ رقیم اور فلسطین کو جاتا تھا۔ مدین اور ایکا کے رہنے والے دیگر بدکاریوں کے علاوہ ناپ اور تول میں بے ایمانی، درہم و دینار میں تراش اور قطع طریق میں بڑے ماہر تھے، یعنی جب وہ سودا دیتے تو کم تولتے تھے، اور جب سودا لیتے تو زیادہ لیتے تھے۔ درہم و دینار کو تراش کر اس سے چاندی سونا نکالتے اور لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ وہ سب بت پرست تھے، اور لطف یہ ہے کہ ان سب میں سے عوام، خواص حتیٰ کہ بادشاہ تقریباً سبھی ایک ہی راستے پر گامزن تھے۔ سب کا کردار خراب تھا۔ خداوند عالم نے انہیں بڑی فراخی دے رکھی تھی۔ یہ دولت کے نشے میں کسی اچھی بات کی طرف دھیان نہ کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو خدا نے اسی مقام مدین پر مبعوث فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو ان کی ناشائستہ حرکتوں سے روکیں اور دین اسلام قبول کرنے کی طرف دعوت دیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خدا کے مطابق اپنی نبوت کا اعلان کر کے وہاں کے باشندوں کو دعوت راست روئی دی، اور ان سے کہا: اے خدا کو مانو جس نے سب کچھ پیدا کیا ہے،
جو سب کی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ ان پتھروں کے خداؤں کو مٹی میں ملا دو اور خدائے واحد کی بارگاہ میں سر نیاز جھکا دو۔ آپ کے اس اعلان سے صرف علاقہ مدین میں نہیں بلکہ دور دراز مقامات تک عام چرچا ہو گیا، اور اس چرچے کا فروغ پانا تھا کہ مدین اور اس کے اطراف کے باشندے ایمان لانے لگے۔ یہ حالات دیکھ کر مدین کے بڑے بوڑھے اس کوشش میں رہنے لگے کہ لوگوں کی آمد پر قابو حاصل ہو جائے۔ چنانچہ اس کے لیے انہوں نے بہت سے گروہ بنا دیے جو اطراف مدین میں جا کر روزانہ بیٹھ جایا کرتے تھے اور باہر سے آنے والوں کو شعیب علیہ السلام کے خلاف اچھی بری باتیں کہہ کر بہکا دیا کرتے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی یہ حرکت معلوم ہوئی تو آپ نے ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں بتائے دیتا ہوں، اگر تم نے میری دعوت قبول نہ کی اور خدائے واحد پر ایمان نہ لائے اور لوگوں کو بدستور بہکانے کی کوشش جاری رکھی تو تم اسی طرح عذاب میں مبتلا کیے جاؤ گے جس طرح قوم نوح، قوم لوط اور قوم ہود مبتلا ہو چکی ہے۔ میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، خدا پر ایمان لاؤ، میری نبوت کو تسلیم کرو، ڈاکہ زنی چھوڑ دو، ناپ تول درست کرو، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر اہل مدین، جن کا سربراہ اعلیٰ کلمن بادشاہ تھا، کہنے لگے، اے شعیب، تم حد سے بڑھ گئے ہو۔ ہم جو قرابت کا خیال کرتے ہیں اور تمہاری کمزوری پر رحم کرتے ہیں، ورنہ تمہارے ساتھ وہ کرتے کہ تم بھی ساری عمر یاد رکھتے۔ سنو، تم نے جو نبوت کا ڈھونگ رچا رکھا ہے، ہم اسے کبھی تسلیم نہ کریں گے۔ ہمیں علم ہے کہ تم پر جو ایمان لا رہے ہیں ان کے دماغ خراب ہو گئے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ تم اچھے خاصے آدمی تھے، اب تمہیں نبوت کا خبت ہو گیا ہے۔ ہم تم سے بہت واضح طور پر کہہ دیتے ہیں کہ تم اپنی غلط تبلیغ سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم تمہیں اور تمہارے ماننے والوں کو نکال باہر کریں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، تم بہت بڑی غلطی پر ہو، یاد رکھو اگر اسی پر قائم رہے تو عنقریب تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تم پر عذاب نازل ہوگا اور کوئی نہ بچا سکے گا۔ ہوش میں آ جاؤ ورنہ پچھتاؤ گے۔ تقریر کو جاری رکھتے ہوئے آپ نے کہا، تم میرے مومنوں پر دباؤ ڈالتے ہو اور ان سے کہتے ہو کہ وہ ایمان سے باز آئیں اور خدائے واحد کو چھوڑ کر پھر پتھروں کے خداؤں کی پرستش شروع کر دیں۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ جب تم اپنے پتھر کے خود ساختہ خداؤں کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو تو یہ اپنے خدائے واحد و یکتا کو کیوں کر چھوڑ سکتے ہیں؟ سنو، ہم لوگ حق پر ہیں، تم باطل پر ہو۔ ہماری باتوں پر غور کرو اور اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈالو۔ حضرت شعیب کے بار بار حوالہ عذاب کو سن کر ان لوگوں نے تمسخرانہ انداز میں کہا، ہم تو اپنے خداؤں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں اور تمہاری نبوت کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ سن کر حضرت شعیب نے دست دعا بلند کر دیا کہ اے میرے پالنے والے، ہمارے اور ان کے درمیان تو ہی فیصلہ فرما، کیونکہ اب یہ کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ میں انہیں راہ راست پر لانے کی ہر کوشش کر چکا ہوں۔ بالآخر حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے، تم اپنے ماننے والوں کو لے کر اس زمین سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ اب عنقریب عذاب آئے گا۔ حضرت شعیب اپنے ماننے والوں کو لے کر، جن کی تعداد بروایت روزۃ الصفا 1070 اور بروایت ناصر تواریخ 1700 تھی، مدین سے روانہ ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ لوگ جس وقت روانہ ہوئے تو اہل مدین تمسخرانہ طور پر ان لوگوں پر ہنسنے لگے اور کہتے تھے، یہ لوگ پاگل ہیں، انہیں عذاب دکھائی دے رہا ہے اور یہ جا رہے ہیں۔ حضرت شعیب مقام مدین سے روانہ ہو کر ایکا میں پہنچنے ہی والے تھے، یعنی ابھی ایک فرسخ بھی نہ گئے تھے کہ اہل مدین پر عذاب الہی کا نزول شروع ہو گیا۔ آسمان سے تند و تیز اور شدید گرم ہوا کی آمد شروع ہو گئی، 7 شبانہ روز جاری رہی۔ اس ہوا نے تمام چیزوں کو کھولا دیا اور اس کی گرمی سے بے شمار افراد ہلاک ہو گئے۔ سخت زلزلہ اس ہوا کے ساتھ تھا اور گھر برابر گر رہے تھے اور لوگ ہلاک ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر ایکا کی طرف چلے تاکہ وہاں پر پناہ لیں۔ وہ لوگ جو ہی گھر سے نکلے اور روانہ ہوئے، تپش نے ان کے بدن کو بھون دیا۔ زمین پر پاؤں رکھتے تھے تو گوشت پک کر زمین پر گر جاتے تھے۔ بالآخر یہ منتشر ہو رہے تھے۔ خدا نے انہیں ایک مقام پر اس طرح جمع کر دیا کہ ایک ابر سیاہ ظاہر کیا گیا۔ لوگ سمجھے یہ بارش کا ابر ہے، اس کے نیچے آ کر جمع ہو گئے۔ اس وقت جب کہ عذاب الہی سے آسمان و زمین، ہوا اور فضا سب سے آگ نکل رہی تھی، انہیں یہ سایہ ابر بہت غنیمت معلوم ہوا۔ جب سب کا اجتماع ہو گیا تو اس پر ایک آگ برسی اور سب جل کر خاکستر ہو گئے۔ پھر خدا نے مدین کے ان باشندوں کو جو وہیں پڑے تھے ایک ہیبت ناک آواز کے ذریعے جہنم واصل کر دیا۔ اس طرح ان سب کا خاتمہ ہو گیا جن کی تعداد کم از کم 1,00,000 تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ان افراد میں
40,000 افراد وہ تھے جو بد کرداری کے خود مرتکب تھے، اور 60,000 وہ تھے جو خود مرتکب تو نہ تھے لیکن ان کے فعل پر راضی تھے اور انہیں بد کرداری سے روکتے نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو پھر خداوند عالم نے حکم دیا کہ تم اپنے لوگوں کو لے کر واپس مدین چلے جاؤ اور تبلیغ کا سلسلہ مدین کے تمام اطراف و جوانب میں جاری کر دو۔ چنانچہ اب مدین واپس پہنچے اور آپ نے کام شروع کر دیا۔ تاریخی استنباط سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی تبلیغ کا سلسلہ تابع حجاز جاری رہا اور آپ اپنے اطراف و جوانب میں اپنے رسول بھیجتے تھے۔ اس کے لیے آپ نے مکمل نظام بنایا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ اصول مرتب کیا تھا کہ 10 آدمیوں پر ایک افسر، پھر 100 آدمیوں پر ایک افسر، پھر 1000 آدمیوں پر ایک افسر مقرر ہوا۔ اس طرح آپ کا عمل جاری تھا۔ آپ عوام کے نظام کے ذمہ دار بھی تھے اور لوگوں کے فیصلے بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو کہ خوف خدا سے رونے میں یکتا تھے، نزول عذاب کے بعد سے انہوں نے 12 سال بے پناہ گریہ کیا۔ آخر جبرائیل علیہ السلام آگر کہنے لگے، اے شعیب، اگر تم جنت کے لیے روتے ہو تو تمہارے لیے جنت واجب کی جا چکی ہے، اگر تم جہنم کے خوف سے روتے ہو تو تمہیں جہنم سے آزادی دی جا چکی ہے۔ آپ نے کہا، نہ تو میں جنت کے لیے روتا ہوں نہ میں جہنم کے خوف سے روتا ہوں۔ میرے رونے کا سبب یہ ہے کہ میرے دل میں میرے خدا کی محبت گرہ گیر ہو گئی ہے اور مجھے صبر نہیں آتا۔ میں اس وقت تک اس سلسلہ میں بے صبر رہوں گا جب تک مالک کی بارگاہ میں پہنچ کر اسے بچشم قلب نہ دیکھ لوں۔ یہ سن کر وہی ہوئی کہ اے شعیب، میں نے تم کو اس کے صلہ میں اپنے کلیم موسیٰ جیسے نبی کو تمہاری خدمت میں متعین کر دیا ہے۔ وہ عنقریب تمہاری خدمت میں پہنچ کر اس فریضہ سے عہدہ برا ہوں۔ حضرت شعیب مدین میں محو تبلیغ و عبادت تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون کو راہ راست پر لانے کی صحیح کر رہے تھے۔ آخر آل فرعون جناب حزقیل نے، جو فرعون مصر کے چچا زاد بھائی تھے اور دل کی گہرائی میں ایمان کا نور چھپائے ہوئے تھے، حضرت موسیٰ سے کہا، آج فرعون کے سارے گھرانے نے مل کر فیصلہ کیا ہے کہ جس صورت ہو سکے موسیٰ کو جلد سے جلد قتل کر دیا جائے، لہٰذا آپ اس شہر سے کچھ دنوں کے لیے کسی اور طرف چلے جائیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور سیدھے مدین روانہ ہو گئے، جو مصر سے 3 دن کی مسافت پر تھا۔ جب شہر پہنچے تو آرام لینے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ موسیٰ جس جگہ آرام کر رہے تھے اس کے قریب ایک کنواں تھا۔ اس کنویں پر لوگ جمع تھے اور پانی بھر رہے تھے۔ حضرت موسیٰ جب اس کنویں کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ بہت سے مرد پانی بھرنے میں مشغول ہیں اور 2 لڑکیاں جن کے ساتھ چند بکریاں ہیں علیحدہ خاموش کھڑی ہیں۔ جب بہت زیادہ دیر ہو گئی اور ان لڑکیوں کو مردوں کی وجہ سے گھاٹ نہ مل سکا اور یہ جگہ پر نہ جا سکیں تو حضرت موسیٰ کو ان پر رحم آیا۔ وہ اپنے مقام سے اٹھے اور کنویں پر آ کر ان لڑکیوں سے پوچھا، تم کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا، مردوں کی کثرت کی وجہ سے پانی بھرنے کا موقع نہیں ملتا۔ حضرت موسیٰ نے فوراً ڈول لیا اور کنویں میں ڈال دیا اور پانی کھینچ کر ان بکریوں کو سیراب کر دیا۔ وہ ڈول اتنا بڑا تھا کہ اسے 10 آدمی کھینچا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ نے تنہا اسے کھینچا اور بکریوں کو سیراب کر دیا۔ وہ لڑکیاں خوش خوش اپنے گھر چلی گئیں۔ حضرت موسیٰ اسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ جب یہ لڑکیاں گھر پہنچیں تو حضرت شعیب نے پوچھا، آج تم جلدی کیسے آ گئی ہو؟ انہوں نے کہا، بابا، ایک مرد نے مدد کر دی تھی اور پانی جلد دستیاب ہو گیا تھا۔ وہ مرد کوئی بہت بڑا طاقتور معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہمارے لیے اس ڈول کو تنہا کھینچا ہے جس کو 10 آدمی کھینچا کرتے تھے، اور وہ بہت کوئی شریف آدمی ہے، کہیں کا مسافر ہے، ایک درخت کے نیچے مقیم ہے۔ حضرت شعیب نے فرمایا، پھر تو اس کی مزدوری ادا کرنی چاہیے۔ یہ کہہ کر اپنی ایک لڑکی سے کہا، تم جا کر اسے میرے پاس بلا لاؤ تاکہ میں اس کی مزدوری ادا کر دوں۔ دختر شعیب حضرت موسیٰ کے پاس پہنچی اور کہا، آپ کو میرے بابا جو بہت ضعیف اور بوڑھے ہیں بلا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، تم مجھے راستہ بتاتی جاؤ، میں آگے آگے چلوں گا اور تم پیچھے پیچھے، کیونکہ ہم اولاد یعقوب عورت کے عقب میں نہیں چلا کرتے۔ دختر شعیب اور حضرت موسیٰ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان سے ملے تو انہوں نے کہا، تم کہاں سے آئے ہو اور کیوں آئے ہو؟ حضرت موسیٰ نے اپنی مختصر سی سرگزشت بتا دی۔ حضرت شعیب نے کہا، اچھا ہوا تم مصر سے چلے آئے، جہاں جان خطرے میں ہو وہاں رہنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں برگزیدہ خدا آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دختر شعیب نے کہا، بابا جان، یہ مرد تو بہت شریف، دیانتدار اور طاقتور ہے، اسے اپنی بکریاں چرانے کے لیے ملازم رکھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ سے کہا، میں اپنی ایک لڑکی کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں گا اگر تم 8 یا 10 سال میری خدمت کرو گے اور میری بکریاں چراؤ گے اور گھر کا کاروبار دیکھو گے۔
حضرت موسیٰ نے منظور کر لیا اور 10 سال کا وعدہ کر کے خدمت شروع کر دی۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت شعیب نے اپنی لڑکی صفورہ کی شادی حضرت موسیٰ کے ساتھ کر دی اور وہ وہیں داماد کی حیثیت سے رہنے لگے۔ چند دنوں بعد وہ حاملہ ہوئیں اور ان کے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام اجیر رکھا گیا۔ تھوڑے دنوں بعد وہ پھر حاملہ ہوئیں اور ایک اور لڑکا پیدا ہوا جس کا نام یازر رکھا گیا۔ حضرت موسیٰ کا جو مدین میں رہتے ہوئے 39 سال 1 ماہ اور 1 ہفتہ ہو گیا تو آپ نے حضرت شعیب سے رخصت ہو کر اپنی بیوی اور بچوں کو لیے ہوئے مصر پہنچے اور وہیں رہنے لگے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی جانشینی کے فرائض اپنے داماد حضرت موسیٰ کے سپرد کر کے مکہ معظمہ چلے گئے اور وہاں پہنچ کر 230 سال کی عمر میں انتقال فرما گئے۔ روایات میں ہے کہ انہیں درمیان رکن و مقام دفن کیا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے مدین میں ہی انتقال کیا اور علاقہ شام میں ہی دفن کیے گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کی وفات حضرت موسیٰ سے آخری ملاقات کے 7 سال 4 ماہ بعد واقع ہوئی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ کا انتقال حضرت موسیٰ سے پہلی ملاقات کے 70 سال بعد ہوا ہے۔